اور یہ جو جھاڑیاں ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ کاٹ دی جائے. یعنی رسول اللہ حکم دے رہے ہیں یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو. اب جب کھجور کے درخت کاٹنا شروع ہو گئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا اور یہودی پریشان بھی ہو گئے. یہ بڑی اگریشن ہے، رسول اللہ تو درخت کاٹتے ہی نہیں جنگ میں. تو انہوں نے صحابہ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا کہ کیا تمہاری دین اور شریعت میں درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے دوران جنگ؟ حدیث رسول وحی الہی ہے، رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، دین کا ماخوذ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرما دی ہے، اور پہلے بھی ہیں، دیکھیں وما آتاکم الرسول کا بھی مطلب تو یہی ہے نا کہ جو تمہیں رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ. تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، تمہارے رب کی قسم، جب تک تم رسول اللہ کی بات کو قول فیصل نہ مانو. یہ سب باتیں بذات خود اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی آیات ہیں یہ بذات خود اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قول فیصل ہے، وہ حتمی ہے. لیکن قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا حکم کہہ دیا. رسول اللہ کے حکم کا نام لے کے اللہ نے اس کو اپنا حکم قرار دیا تھا کہ امتیوں کے لیے کل کوئی قیامت کے دن تک گامدی نما فتنہ حملہ ور نہ ہو. اگر انسان قرآن ترجمے سے پڑھے، اللہ کی قسم انکار حدیث کا سارا فلسفہ زمین بوس ہو جائے. وہ آیت کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. بنو نذیر کا آپ کے سامنے جب واقعہ رکھا تھا سارے کا سارا، تو وہاں پہ آپ کو یہ واقعہ تفصیل سے بتایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پودے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور یہ جو جھاڑیاں ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ کاٹ دی جائے. یعنی رسول اللہ حکم دے رہے ہیں یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو یہ چھوڑ دو. اب جب کھجور کے درخت کاٹنا شروع ہو گئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا اور یہودی پریشان بھی ہو گئے کہ یہ بڑی اگریشن ہے، رسول اللہ تو درخت کاٹتے ہی نہیں جنگ میں. تو انہوں نے صحابہ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا کہ کیا تمہاری دین اور شریعت میں درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے دوران جنگ؟ تو بعض صحابہ رک گئے اور بعض نے نہیں کاٹے. اب یہ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، جب یہ وہم صحابہ کے دلوں میں یہودیوں نے ڈالنا شروع کیا، آسمان سے قرآن پاک کی یہ آیات کا نزول ہو گیا. کیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. جو تم نے درختوں کو کاٹا تھا اے صحابہ، اللہ نے صحابہ کو خطاب کر دیا. وسوسہ کن کے دل میں ڈالا تھا؟ صحابہ کے دل میں. جو تم نے کاٹے تھے اور جو تم نے چھوڑے تھے، یا جس نے نہیں کاٹے، جو درخت تم نے کاٹا تھا، جو جھاڑی تم نے چھوڑی تھی، یہ حکم کون دے رہے تھے صحابہ کو؟ رسول اللہ. ایمانداری سے بتلائیے گا غامدی صاحب، یہ حکم رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ اب آیات کا نزول فرما کے صحابہ کو کہہ رہا ہے جو تم نے نہیں تھے کاٹے اور جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے، وہ تم نے رسول اللہ کے حکم پہ نہیں تھے کاٹے اور چھوڑے، فباذن اللہ، وہ اللہ کا حکم تھا. رسول اللہ کی حدیث کو، رسول اللہ کے قول کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنا حکم قرار دیا. گاندھی صاحب، آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. انکار حدیث کرنے والوں، ذرا اس آیت کے اوپر غور کرو. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حکم تو سارے قرآن پاک میں ہیں، پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے، اور یہاں پہ یہ ماضی کے صیغے میں یہ تو بتلا دیا گیا جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے، وہ کس کے حکم سے تھے؟ اللہ کے حکم. وہ حکم قرآن پاک میں دکھائیے جہاں پہ اللہ نے کہا ہو یہ کاٹو اور یہ چھوڑو، یہ کاٹو اور یہ چھوڑو. یہ حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت؟